الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. یقول اللہ سبحانہ وتعالی ولا یخشون احدا الا اللہ. محترم بھائیوں، بزرگوں، ایمان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگتا ہے، تو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. یہ ایمان کا بہت بڑا فائدہ ہے. یعنی ایک مومن اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے. ایمان دراصل اس کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ ڈرے تو صرف اللہ سے ڈرے، اللہ کے علاوہ اور کوئی اس کی نظر میں پرکاہ کی بھی اہمیت نہیں رکھتا. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع میں ایک سفر میں تھے، صحابہ کرام کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پر ٹھہرتے ہیں اور اپنی تلوار جو تھی اس کو ایک درخت پہ لٹکا دیا اور اس کے سائے میں سو گئے. ایک دشمن آیا اور تلوار سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہوئے کہتا ہے، من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تجھے مجھ سے کون بچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا. ہم نے جانا کہ جب ایمان آتا ہے تو عجیب طریقے سے ایک انسان کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے ڈر کے علاوہ ہر چیز کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے. آپ نے بغیر کسی جھجھک کے کہا اللہ. نہ جانے اس لفظ میں کیا اثر تھا کہ دشمن تھر تھر کانپنے لگا، یہاں تک کہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھاتے ہیں اور کہتے کہ بتاؤ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا کی بھیک مانگتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ سوچیں گے کہ آخر صحابہ کرام جو اسلام قبول کیے تھے اور ان کو جان لیوا تکلیفیں دی گئیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ان ساری تکلیفوں کو برداشت کیا اور کسی کا ڈر دل میں نہیں بسایا. کیوں؟ اور صحابہ کرام ہی نہیں، تاریخ کے ہر دور میں ایمان والے دین پر جمے رہے اور کسی کے ڈر کو خاطر میں نہ لائے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا ڈر دل میں بسایا تھا، اور جب اللہ کا ڈر دل میں بس جاتا ہے تو پھر اس کی نظر میں کسی کے ڈر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس وقت جب کہ مکہ میں صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا اور ٹارچر کیا جا رہا تھا. پریشان ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سایہ میں آرام فرما رہے تھے. انہوں نے آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی قومیں ایسی گزری ہیں کہ ان کے لیے گڈھا کھودا جاتا تھا، اس میں ان کو رکھ دیا جاتا تھا اور آری لا کر کے
ان کے جسم کو دو آدھا چیر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ دین سے نہیں پھرتے تھے، بلکہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت، ان کی ہڈیوں کے اندر سے نکال لیے جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ دین سے نہیں پھرتے تھے۔ یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ ولکنکم تستعجلون۔ یاد رکھو کہ اللہ کی قسم یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ حضرموت سے صنعاء تک ایک آدمی چلے گا، ایک سوار چلے گا، اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک بکری کے اوپر بھیڑیے کا ڈر ہو سکتا ہے، لیکن تم جلد بازی کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، ایمان ایسا اثر دکھاتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے اس کو کسی بادشاہ کا ڈر نہیں ہوتا، کسی انسان کا ڈر نہیں ہوتا، اور ہر ایک کو خاطر میں نہیں لاتا اللہ رب العالمین پر ایمان کی وجہ سے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ایک معمولی صحابی ہیں، صحابہ میں سے ایک معمولی صحابی ہیں، لیکن جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رستم کے دربار میں جاتے ہیں، رستم آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم امریکہ اور یورپ کہہ سکتے ہیں، رستم کے دربار میں جاتے ہیں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، بالکل لاپرواہی میں رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اس سے بے نیازی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اے بادشاہ سنو، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم پیسے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر رب کی عبادت کی طرف لے جائیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر اسلام کی کشادگی کی طرف لے جائیں۔ تو یہ جو جرأت ہے، یہ جو ہمت ہے، یہ ہمت کب آتی ہے؟ اسلام کی بنیاد پر آتی ہے، ایمان کی بنیاد پر آتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک انسان کو مار دیا جاتا ہے، جان سے مارا جاتا ہے، لیکن جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے دشمن کے پاس جاتے ہیں، دشمن کو پیغام دے رہے تھے کہ دشمن نے ایک انسان کو پیچھے سے اشارہ کیا اور کہا کہ اسے پیچھے سے نیزہ مارو۔ چنانچہ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے سے نیزہ مار دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام پہنچا رہے تھے۔ اسی بیچ جب نیزہ لگتا ہے اور وہ زمین پر گرتے ہیں تو زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میری جان جا رہی ہے لیکن میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کون سی کامیابی تھی؟ یہ کامیابی ایمان کی کامیابی ہے۔ ایمان آنے کی وجہ سے کسی انسان کا ڈر نہیں ہوتا، کسی چوپائے کا ڈر نہیں ہوتا، کسی بادشاہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایمان ہے جو اثر دکھاتا ہے کہ رب کا ڈر، ہر چیز کا ڈر دل سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے لو لگانا چاہیے، اللہ رب العالمین
کے اسماء و صفات پہ غور کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی شریعت کو فالو کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے اور اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں تو دنیا کے سارے ڈر ہمارے دلوں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ڈر ہی انسانوں کا ڈر دل سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کو فالو کرنے اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔